بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ لیکچر نمبر 21 ہے ہمارا اسلام اور سائنس۔ یہ میری بک میں 7 نمبر باب ہے اور آپ کی بک میں غالباً یہ 8 نمبر ہوگا۔ اسلام سائنس کے خلاف نہیں ہے، جیسا کہ ایک غلط فہمی ہے جی کہ اسلام اور سائنس دو الگ الگ چیزیں ہیں اور اسلام سائنس کے خلاف ہے، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ قرآن پاک میں بارہا قرآن پاک میں جو ہے انسان کو بار بار دعوت دی گئی ہے اس چیز کی کہ وہ غور و فکر کرے، تحقیق و تجسس کرے، تدبر کرے، مطلب سوچے، ہر چیز کے بارے میں جستجو کرے۔ اور یہی چیز سائنس بھی ہے۔ سائنس کیا ہے کہ جس میں مشاہدات کیے جاتے ہیں، تجربات کیے جاتے ہیں، ان کے نتائج اخذ کیے جاتے ہیں۔ تو اسلام بھی ہمیں اسی چیز کی دعوت دیتا ہے۔ سائنس کے لغوی معنی اور اصطلاحی مفہوم۔ سائنس جو ہے یہ انگریزی زبان کا لفظ ہے جو کہ ایک لاطینی زبان کے لفظ سائنٹیا سے لیا گیا ہے اور اس کے معنی عقل اور علم کے ہیں۔ اور اصطلاحی مفہوم کیا ہے کہ سائنس سے مراد ایسا علم ہے جو مشاہدات و تجربات سے حاصل کیا جاتا ہے اور اس سے نتائج اخذ کیے جاتے ہیں۔ اسلام اور سائنسی علوم۔ سائنس سے مراد اگر علم ہے جس کا تعلق کائنات کی تسخیر سے ہے تو اسلام اس کا سب سے بڑا داعی ہے۔ قرآن پاک میں سورہ ملک میں آتا ہے الذی خلق سبع سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، یعنی جس نے 7 آسمانوں کو ایک دوسرے کے اوپر پیدا کیا تو رحمان کی تخلیق میں کوئی اختلاف نہ دیکھے گا، پھر نظر کو واپس لوٹا یعنی مشاہدہ کر، کیا تو کوئی فطور دیکھتا ہے؟ پھر نظر کو دوبارہ لوٹا، تیری نظر حسرت سے تھک کر واپس لوٹ آئے گی۔ اب سورہ غاشیہ میں آتا ہے مشاہدہ کرو آسمانوں اور زمینوں میں کیا ہے۔ قرآن پاک نے انسان کو فطرت میں چھپی ہوئی چیزوں یعنی موسموں کے تغیر و تبدل، دن اور رات کے آنے جانے میں، سمندروں، بادلوں، ہواؤں، پہاڑوں، ان تمام چیزوں پر جو ہے وہ سوچنے کی دعوت دی ہے۔ قرآن پاک میں 6666 اور بعض جگہ 6236 آیات میں سے 756 آیات یعنی ایسی ہیں جو مظاہر قدرت پر غور و فکر کرنے اور ان کا مشاہدہ کرنے کی دعوت دیتی ہیں۔ سائنسی ترقی کا انحصار حصول علم پر ہے، یعنی سائنسی ترقی تب ہی ممکن ہے جب تک علم کو حاصل کیا جائے، اس کے بعد ان پر جو ہے وہ مشاہدات کیے جائیں، تجربات کیے جائیں، ان کے ریزلٹس فائنڈ آؤٹ کیے جائیں۔ یہ تمام چیزیں اسی چیز کی ہمیں سائنس دعوت دے رہی ہے۔ دوسری طرف اسلام کو دیکھیں کہ اسلام میں بھی علم حاصل کرنے پر بہت زور دیا گیا ہے، جیسا کہ پہلی وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تو جبرائیل امین نے کیا فرمایا کہ پڑھ، یعنی پڑھ اپنے رب کے نام سے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر لازم ہے۔ اسلام کی ابتدا ہی مسلمانوں نے جو ہے وہ تصنیف و تالیف کا آغاز کر دیا تھا۔ سب سے یہ سلسلہ جو ہے بڑھتا ہوا بنو امیہ اور بنو عباس کے ادوار میں اپنے عروج پر پہنچ چکا تھا، اور مسلمانوں کے پاس اتنا بڑا ذخیرہ ہو گیا تھا ان علوم کا کہ جس سے جو ہے بعد میں جب مسلمان زوال پذیر ہوئے تو اہل مغرب نے ان سے بھرپور فائدہ اٹھایا اور انہی کتب پر جو ہے اپنے سائنٹسٹ کے نام لکھ دیے اور ان کو آگے پیش کر دیا کہ یہ ہمارا جو ہے وہ ہماری مطلب فائنڈنگز ہیں۔ حالانکہ ایسا ہرگز نہیں تھا، بلکہ یہ مسلمانوں ہی نے سارا کچھ کیا ہوا تھا۔ یہ علوم و فنون یہ حقیقت میں مسلمانوں نے ہی لکھے ہوئے تھے، لیکن مسلمانوں کی بدقسمتی تھی کہ وہ جب زوال پذیر ہوئے تو یہ تمام کا تمام سہرا انگریزوں نے اپنے سر لے لیا۔ نیکسٹ ہے سائنس کی بنیاد غور و فکر ہے جو اسلام کی عطا کردہ ہے۔ اب دیکھیں دنیا میں جتنی بھی ترقی ہو رہی ہے اس کے پیچھے کیا ہے؟ اس کے پیچھے تحقیق و جستجو ہے، غور و فکر ہے۔ ظاہر ہے کسی چیز پر انسان غور و فکر کرتا ہے اس کے بعد ہی اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کی بنیاد کیا ہے، یہ کیوں اور کیسے ہے۔ اب یہ تمام نعمتیں کہاں سے ہمیں دی جا رہی ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو عقل و شعور دیا گیا ہے، بلکہ غور و فکر کی دعوت اللہ تعالیٰ ہی دے رہا ہے۔ سائنس نے جتنی بھی ترقی کی ہے ان تمام کے تمام پیچھے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی غور و فکر کی دعوت ہے۔ آج سے جو 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو دی تھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہہ دیجئے جو آسمانوں اور زمین میں ہے اس پر نظر ڈالو۔ چنانچہ انسان کو تحقیقی میدان پر گامزن کرنے اور اس کے لیے راستے کھولنے کا سہرا اسلام کے سر ہے۔ تاریخی سائنس کا بابا آدم جارج سارٹن اپنی کتابوں میں اسلام کو سائنسی تحریک کی روح قرار دیتا ہے۔ اسی طرح رابرٹ بریفالٹ جیسے مصنفین سائنس کی ابتدا اسلامی عہد سے بتاتے ہیں۔ طبیعیات، کیمیا، ارضیات، فلکیات، یہ تمام جو علوم ہیں، ریاضی، جغرافیہ وغیرہ، ان میں بیش بہا ترقی کن کی وجہ سے ہوئی؟ صرف مسلمانوں کی وجہ سے۔
انہوں نے ٹیکنالوجی خصوصاً میکانیات، آلات سازی وغیرہ، دریاؤں کے بند و تعمیرات میں کئی ایجادات کیں اور اپنی خدمات انجام دیں، جن میں جابر بن حیان الرازی، البیرونی، ابن الحشم، عمر خیام اور الفارابی جیسے بڑے بڑے سائنسدان شامل تھے۔ آگے ہے مسلمان سائنسدانوں کی علمی خدمات۔ سابقہ علمی ورثہ کی حفاظت۔ اب یورپ کا یہ بندہ ہے ولیم، اس نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ عیسائی حکومت نے مصر کو جس بھیانک جنون اور جہالت و بربریت کے گڑھے میں دھکیلا تھا، اسلام نے اسے اس میں سے نکالا۔ یعنی مسلمان سائنسدان ہی تھے جنہوں نے قدیم یونانی حکماں کی تالیفات جمع کی اور محفوظ کی، بلکہ ان پر تفصیلی تبصرے کیے اور ان کی اصلاح کی۔ پھر طب آ جاتا ہے آگے۔ ابن سینا کی کتاب القانون فی الطب 600 سال تک یورپ کی طبی درسگاہوں میں پڑھائی جاتی رہی۔ ابو القاسم زہراوی نے دماغ سے لے کر پاؤں تک جو ہے وہ مختلف اعضاء کے آپریشنز کیے، اور اپنی کتاب التصریف میں یہ سارا کچھ انہوں نے لکھا۔ پھر انہوں نے اس کتاب میں جو ہے وہ یہ جو سرجری کے آلات ہوتے ہیں ان کی تصاویر شائع کی، جس پر بعد میں جا کر جو ہے انہی کی بنیاد پر جو ہے وہ آلات بنائے گئے، جو سرجری کے آلات بنائے گئے، اور دوران خون کا نظریہ جو ہے یہ بھی مسلمانوں ہی کی طرف سے پیش کیا گیا تھا۔ علم ریاضی۔ ریاضی میں مسلمانوں نے یونانی اور ہندوستانیوں کے علمی سرمائے سے مدد لیتے ہوئے ان پر مزید ترقی کی۔ عمر خیام، نصیر الدین طوسی، ابن الحشم کے نام جو ہیں اور ان کی خدمات جو ہیں اس کے لیے نمایاں ہیں۔ خوارزمی نے سب سے پہلے اشاری علامات کا استعمال بھی بتایا، اور الجبرا پر سب سے پہلا کام بھی الخوارزمی کا ہے۔ ان کی کتاب حساب الجبرا والمقابلہ کا ترجمہ 12ویں صدی میں عربی سے لاطینی زبان میں ہوا، اور 12ویں صدی تک یورپ میں یہ کتاب نصاب کا حصہ بھی رہی۔ تمام یورپی زبانیں بائیں طرف سے لکھی جاتی تھی، لیکن ہندسوں کی قدری اکائی یعنی اکائی دہائی سینکڑا ہزار وغیرہ کی ترتیب ان یورپی زبانوں میں آج بھی دائیں طرف سے ہی لکھی جاتی ہے۔ جغرافیہ ہے آگے۔ علم جغرافیہ کے میدان میں مسلمانوں میں البیرونی، المسعودی اور یعقوبی کی تحقیق اپنی مثال آپ ہیں۔ انہوں نے مختلف شہروں کے طول بلد اور عرض بلد معلوم کیے تھے، اور موسیٰ الخوارزمی نے زمین کا قطر دریافت کیا تھا، اور نقشہ نویسی اور زمین کا سروے کرنے کے اصول و قوانین کی بنیاد بھی مسلمانوں ہی کے مرہون نے ملی۔ علم فلکیات ہے آگے۔ علم فلکیات میں مسلمانوں نے اجرام سماوی کی حرکات پر مشتمل علوم کو متعارف کروائے۔ انہوں نے ایک اعلیٰ اضطرلاب تیار کیا اور بے شمار جو ہیں وہ تجربہ گاہیں تیار کی جہاں دن رات تجربات کیے جاتے تھے۔ مسلمان سائنسدان عمر خیام نے ایک کیلنڈر تیار کیا جس میں کیلنڈر میں پائی جانے والی خرابیوں کو دور کیا جاتا تھا۔ علم کیمیا۔ سلطنت روما کے مورخ گبن کا کہنا ہے کہ علم کیمیا کی ابتدا اور اس کی اصلاح کا سہرا مسلمانوں کے سر ہی جاتا ہے۔ جابر بن حیان جو کہ ایک مسلمان سائنٹسٹ تھے، انہوں نے کئی کیمیائی مرکبات دریافت کیے تھے۔ گندھک کے مرکبات میں زہریلے اجزاء علیحدہ کرنے میں کامیابی حاصل کی۔ اس کے علاوہ انہوں نے کئی طرح کے تیزاب وغیرہ بھی دریافت کیے، آکسائڈ تیار کیا، تبخیر اور تقطیر تیار کیے۔ ولیم ڈپر لکھتا ہے کہ مسلمانوں نے تقریباً 700 سال تک کیمیا کا مطالعہ کیا۔ نیکسٹ ہے قرآن مجید اور سائنس۔ اس میں نمبر 1 ہے سائنسی ترقی کا انحصار غور و فکر پر ہے، جو کہ قرآنی دعوت ہے۔ یہ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ جس طرح سائنس میں جو ہے وہ غور و فکر کی دعوت دی جاتی ہے اور تجربات وغیرہ کر کے نتائج اخذ کیے جاتے ہیں، اسی طرح اسلام بھی ہمیں غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے وہ قرآن پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے، کیا ان کے دلوں پر تالے ہیں؟ جس طرح ہر لمحہ اس کائنات میں تبدیلی کا عمل جاری ہے، اسی طرح اس پر غور و فکر کا سلسلہ بھی جاری و ساری رہے گا اور رہنا چاہیے، تاکہ انسان کو معلوم ہو سکے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو کیوں پیدا فرمایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس پر غور و فکر کی دعوت کیوں دی ہے اللہ تعالیٰ نے دعوت کے، تاکہ عقل والے جو ہیں اس سے کر سکیں، نشانیاں حاصل کر سکیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے نا کہ اہل عقل کے لیے نشانیاں ہیں، تو جو لوگ غور و فکر کرتے ہیں، تفکر و تدبر کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ پہچان دیتا ہے، اس سے ان کے دلوں میں ایمان مزید بڑھ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے وہ مزید ان کا ایمان پختہ ہو جاتا ہے۔ تسخیر کائنات اور دعوت قرآن۔
قرآن پاک ایسی کتاب ہے جس نے انسان کو سب سے پہلے یہ چیز سوچنے پر مجبور کیا کہ اس کی تخلیق کا مقصد کیا ہے، پھر اس کائنات کو کیوں پیدا کیا گیا، اس کائنات کو جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مسخر کیا ہے اس میں اصل حکمت کیا ہے۔ اور یہ جو ہے قرآن پاک میں خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے تمہارے لیے مسخر کیا گیا ہے۔ آج انسان نے خلا اور سمندروں کی تہوں میں جو قدم رکھا ہے وہ صرف قرآن پاک کی مرہون منت ہے۔ چاند پر جو قدم رکھا گیا، آج کل اتنی ترقی ہو چکی ہے، مختلف سیاروں اور ستاروں کے بارے میں جو ہے وہ علوم انسان حاصل کر چکا ہے، تو یہ تمام کے تمام کس کے مرہون منت ہیں؟ قرآن پاک کے۔ سائنسی ترقی کی راہیں قرآن پاک نے کھولی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سائنسی ترقی کی راہیں قرآن پاک نے کھولی ہیں، کیونکہ قرآن پاک نے ہی غور و فکر کرنے کا حکم دیا، غور و تفکر و تدبر کرنے کی طرف دعوت دی۔ تو جب انسان نے قرآنی حکم کو اپنایا تو پھر اسی کے نتیجے کے طور پر سائنس جو ہے وہ حاصل ہوئی۔ اب دیکھیں کہ جتنی بھی چیزیں اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں ان کے نفع اور نقصان اور سے بھرپور فائدہ حاصل کرنے کے لیے قرآن پاک نے انسان کو سوچ بچار کی دعوت دی ہے۔ اگر سوچ بچار ہی کی دعوت نہ دی جاتی تو پھر سائنس کہاں سے آتی؟ چنانچہ سائنسی ترقی کی راہیں اصل میں قرآن پاک نے ہی کھولی ہیں۔ اہل عقل کے لیے بے شمار نشانیاں ہیں۔ قرآن پاک میں آتا ہے بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کے عدل بدل میں اہل عقل کے لیے نشانیاں ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے اور دن اور رات کے عدل بدل میں جو ہے وہ غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے، اور پھر ان اشیاء سے کائنات میں کتنے نظام مربوط ہیں، یعنی اہل عقل جو ہیں وہ دراصل انہی چیزوں سے نصیحت حاصل کرتے ہیں اور غور و فکر کے بعد جو ہے وہ حکمت الہی کو جانتے ہیں اور اس پر ان کا ایمان مزید پختہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کہا جاتا ہے کہ سائنس جو ہے وہ مظاہر فطرت کے منضبط مطالعے کا نام ہے، کیونکہ قرآن پاک میں جو ہے وہ کیمیا، طبیعیات، ریاضی، فلکیات، حیاتیات، تمام طرح کے سائنسی علوم کا منبع ہے۔ نیکسٹ ہے تفکر و تدبر، قرآن پاک کی دعوت بھی اور عبادت بھی، یعنی قرآن پاک جس چیز کا حکم دے رہا ہے اگر اس کو ہم اپناتے ہیں تو وہ یقیناً عبادت کا جو ہے وہ روپ ہے۔ اسلام میں غور و فکر اور تحقیق سے کام لینا عین عبادت ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے ہم نے یہ کتاب تم پر اس لیے نازل کی ہے کہ تم اس کی نشانیوں پر غور کرو اور جو لوگ اہل عقل ہیں وہ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اب مسلمانوں کو کس چیز کی ترغیب دی جا رہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ کائنات میں سے اس کی تخلیق کردہ چیزوں کو جو ہے چیزوں پر غور و فکر کریں اور پھر اس کو انسانیت کے لیے فائدہ مند بنائیں۔ تمام سائنسی علوم کی بنیاد قرآن پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ ابراہیم میں فرماتے ہیں وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمان اور زمین پیدا کر کے آسمان سے پانی برسایا اور اس کی وجہ سے زمین میں تمہارے کھانے کو پھل پیدا کیے۔ اب یہاں جس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے وہ جو ہے مطلب یہ کھیتی باڑی اور زراعت کا حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ پانی برساتا ہے تو پھر زمین میں تمہارے لیے اناج پیدا کیے جاتے ہیں، یعنی تم اس کو بو، اس کو کاٹو اور اپنے فائدے کے لیے استعمال کرو۔ پھر کشتیوں کو تمہارے تابع کر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کشتی رانی اور جہاز سازی کی طرف جو ہے وہ متوجہ فرمایا ہے کہ کشتیوں کو تمہارے تابع کر دیا، اس کے حکم سے دریا میں چلیں اور دریاؤں کو بھی تمہارا مطیع کر دیا، یعنی اس میں ہمیں مختلف چیزوں پر جو ہے مثلاً علم النباتات اور علم زراعت، کشتی رانی، جہاز سازی وغیرہ کی طرف جو ہے وہ متوجہ کیا جا رہا ہے کہ ان میں جو ہے وہ سوچ بچار کرو، کیونکہ ان علوم کا تمام تعلق جو ہے وہ سائنس سے ہے۔ علم الحساب اور قرآن مجید، قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے وہ اللہ ایسا ہے جس نے سورج کو چمکتا ہوا بنایا اور چاند کو نورانی بنایا اور اس کے لیے منزلیں مقرر کی تاکہ تم برسوں کی گنتی اور حساب معلوم کر لیا کرو۔ اب اس میں حساب و کتاب یعنی علم ریاضی کی طرف متوجہ فرمایا گیا ہے۔ قرآن پاک میں تخلیق کائنات کو مختلف زاویوں سے اللہ تعالیٰ نے دکھایا ہے اور تخلیق کائنات کا مقصد بیان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ کائنات کی اشیاء پر غور و فکر کرو اور اسے انسانیت کی بھلائی کے لیے کارآمد بناؤ۔ پھر ہے قرآن پاک حقیقت میں سائنس ہے۔ اب قرآن پاک کی مختلف آیات ہم نے پڑھی، سے ہمیں صاف معلوم ہو رہا ہے کہ دین اسلام خود ایک سائنس ہے اور سائنس کی روح احکامات الہی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے غور و فکر کی دعوت دی، انسان نے اس پر غور و فکر، تحقیق و تدبر کیا تو سائنس، اس کے نتیجے میں سائنس جو ہے وہ وجود میں آئی، یعنی قرآن پاک خود بھی سائنس کی ہمیں دعوت دے رہا ہے، غور و فکر کی دعوت دے رہا ہے۔ قرآن پاک مادی، روحانی اور سائنسی دنیا میں ایک مشعل کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک کی ہدایت اور دعوت کے مطابق غور و فکر
نشر کرنے والے مسلمانوں نے علمی طور پر جو ہے وہ انکشافات و مشاہدات کیے اور سائنس کے میدان میں سب سے اہم خدمات جو ہیں وہ انجام دیں۔ ان سے تمام آیات کی روشنی میں جو ہے وہ ثابت ہوا کہ اسلام اور سائنس میں کوئی تضاد اور تصادم نہیں ہے، بلکہ سائنس جو ہے وہ حقیقت میں اسلام اور اسلام حقیقت میں سائنس ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔